السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم پڑھ رہے ہیں ایک شارٹ سٹوری کلرس آف رینبو. پیج نمبر 92 پر ہے یہ کہانی. اس کے چند پیراگرافز ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں پڑھے ہیں، ڈسکس کیے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ایک سٹوری ہے، ایک کپل کی سٹوری ہے، میاں بیوی کی سٹوری ہے، جو اکثر چھوٹے موٹے جھگڑے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، لیکن لاسٹ میں حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان صلاح ہو جاتی ہے، جو تلخی ہوتی ہے ان کے درمیان وہ دور ہو جاتی ہے. ہم نے پڑھا تھا پیج نمبر 92، ہم نے کمپلیٹ پڑھا تھا. پیج نمبر 93 سے بھی ہم نے کچھ پیراگرافس پڑھے تھے. Who the hell are you to tell me to have tea؟ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. جو لاسٹ 2 پیراگرافس ہیں آج ہم وہی پڑھیں گے. seeing me in an angry mood، جب اس نے دیکھا کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، مجھے بہت میں غصے میں ہوں. she turned to go to kitchen، وہ جلدی کچن کی طرف جانے لگی. saying، لیکن جانے سے پہلے اس نے کہا you don't have to drink poison from my hand، آپ کو میرے ہاتھوں زہر پینے کی ضرورت نہیں ہے. take it from those for whom you feel concerned، آپ کو ان سے زہر پینے، آپ ان کے ہاتھوں زہر پیجئے جن کی آپ کو فکر ہوتی ہے، جن کا آپ خیال رکھتے ہیں. it touched me to the quick، اس سے تو میں بالکل پریشان ہو گیا، اس سے تو میں بالکل حیران ہو گیا. it was a new accusation، یہ تو ایک نیا الزام تھا. اب یہ مجھے الزام دے رہی ہے کہ میں دوسروں کی بھی فکر کرتا ہوں، دوسروں کو شاید پیسے دیتا ہوں. I got off in a huff، میں اس غصے میں اٹھ گیا، تحش میں آ گیا میں. something had started brewing within، جیسے اندر سے ہی کوئی چیز مجھے ہلا رہی تھی، مجھے تنگ کر رہی تھی. just then my mother came in، اسی وقت میری ماں میرے کمرے میں آ گئی. why do you quarrel and hurt each other like this؟ this is page number 94. آپ کیوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو، ایک دوسرے کو بالکل تانے دیتے ہو؟ you should think about your children also، you are grown up now، آپ بڑے ہو چکے ہو، اب آپ بچے نہیں رہے ہو. you should think about your children also، آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے، ان پر کیا اثر پڑے گا. what impressions will they carry and cherish، ان پر کیا اثر پڑے گا. what impression they will get، وہ کیا اس سے آپ کے جھگڑوں سے ان پر کیا اثر ہوگا. I slipped my shoes on and went out، میں نے اپنے جوتے پہن لیے اور وہاں سے نکل گیا. I returned late at night، میں رات کو اپنے گھر واپس آ گیا، رات دیر گئے اپنے گھر واپس آ گیا. I took my morning meal out and spent the afternoon in a cinema hall، صبح کا کھانا بھی میں نے گھر سے باہر ہی کھایا، اور آفٹرنون دوپہر کو میں نے ایک فلم دیکھی سنیما ہال میں. in the evening I went around with my friends، شام کو میں اپنے دوستوں ساتھ گھومنے گیا. by now my anger had subsided، اب میرا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا، کم ہو چکا تھا. if you ask me actually I was feeling homesick، اگر میں سچ کہوں تو مجھے گھر کی یاد آ رہی تھی. I was feeling homesick، it means مجھے گھر کی یاد آ رہی تھی. when I returned the kids had gone to sleep، جب میں آ گیا رات گئے تو میرے بچے سو گئے تھے. my wife was sitting all by herself، وہ اکیلی بیدار تھی، وہاں بیٹھی ہوئی تھی. as soon as she saw me، جب اس نے مجھے دیکھا she went to the kitchen and brought me food in a تھالی، انہوں نے کچن سے میرے لیے تھالی میں کچھ کھانا لایا. my anger had gone، کیونکہ میرا غصہ جا چکا تھا. but looking at her face I felt that her anger had also disappeared، جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا بالکل مجھے لگا کہ اس کا غصہ بھی جا چکا ہے. leaving behind only sadness and regret،
وہ بھی اداس تھی، اس کو بھی افسوس تھا جس طرح مجھے افسوس تھا اس جھگڑے پر، کیونکہ اکثر انسان یہی ہوتا ہے، جب ہم کسی سے جھگڑا کرتے ہیں تو بعد میں ہم پچھتاتے ہیں۔ بالکل یہی حال ان کا تھا کہ صبح جھگڑا کر کے وہ دونوں پچھتا رہے تھے ان آرڈر ٹو کیپ مائی پرائڈ، لیکن اپنا وہ فخر، وہ گھمنڈ، وہ دس ناز برقرار رکھنے کے لیے آئی سیڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایٹ، مجھے نہیں کھانا چاہیے، کھانا وانا ہے، آئی ول گو وداؤٹ فوڈ اینڈ اٹ ول بی گڈ اف آئی ڈائی، میں کھانا کھانے کے بغیر ہی رہوں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے، اٹ ول بی گڈ اف آئی ڈائی، یہ بالکل اچھا ہوگا اگر میں مر ہی جاؤں گا، گڈ ریڈنس فار یو آلسو، آپ کو بھی مجھ سے آزادی مل جائے گی۔ It was apparent that I had not gone without food، کیونکہ میں نے کھانا کھایا تھا، that I had my fill، میں نے بالکل جی بھر کے کھانا کھایا تھا، جتنا میں کھا سکتا تھا میں نے پورا کھانا کھایا تھا۔ On the other hand she had not eaten since morning، لیکن اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ اس نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ Her face showed it، اس کا چہرہ بتا رہا تھا۔ It was worn and weak، بالکل بیمار جیسا لگ رہا تھا، زرد لگ رہا تھا، کمزور لگ رہا تھا اس کا چہرہ۔ But I kept up my manly hauteur، لیکن اپنا جو مرد میں جو غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، میں نے وہ برقرار رکھنے کے لیے کہا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا ہے۔ with her head down، لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، اس نے اپنا سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ she said feebly، آہستہ اس نے بولا، now come on please eat، مہربانی کر کے آپ کھاؤ، forgive me، مجھے معاف کرو، it was my fault، سب میری غلطی ہے، میں نے ہی یہ لڑائی شروع کی۔ no I am the one to blame، کیونکہ یہ بھی پچھتا رہا تھا، اب اس نے بھی بولا no I am the one to blame، نہیں غلطی میری ہے، I won't eat leave me alone، مجھے نہیں کھانا ہے، آپ مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کھانا نہیں ہے۔ if you don't eat how can I eat، اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو میں کیسے کھانا کھاؤں گی۔ spit out this anger، غصے کو تھوکو آپ، غصے کو نکالو آپ۔ why be angry with food، کھانے سے کیا ناراضی، کھانا تو کھانا ہے۔ what was said was said، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ and after all what is it that I said، میں نے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا، میں نے کچھ برا نہیں کہا تھا زیادہ۔ you get angry very quickly، لیکن آپ کو جلدی آج غصہ آتا ہے، آپ جلدی غصہ ہو گئے۔ I don't know what has happened to you these days، پتہ نہیں آپ کو ان دنوں کیا ہوا ہے، آپ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہو، آپ کو جلدی غصہ چڑھ جاتا ہے، جس سے ہماری لڑائی شروع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم جو اس کا ریمیننگ پارٹ ہے وہ پڑھیں گے۔ ٹل دیٹ گڈ بائے۔